السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم کتاب حسامی میں جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس میں صاحب کتاب نے کتاب یعنی قرآن پاک کی تعریف کی ہے، اس کی حد بیان کی ہے۔ آئیے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کو کھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة۔ صاحب کتاب یہاں سے قرآن پاک کی تعریف فرماتے ہیں کہ قرآن کسے کہتے ہیں۔ یاد رہے مصنف نے کہا تھا، مصنف کی عبارت پر غور کریے، انہوں نے کہا اما الکتاب والقرآن، تو یہ قرآن میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ القرآن جو کلام الہی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اس کا علم ہے، تو یہاں پر القرآن کو علم مانا جائے۔ اور ایک دوسری شق یہ ہے کہ القرآن کو علم نہ مان کر بلکہ مصدر مانا جائے۔ قرآن مصدر اسم مفعول کے معنی میں یعنی مقروون کے معنی میں، یا قرآن قرن سے مقرون کے معنی میں۔ مقروون کے معنی میں بھی مانا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن پاک جو کلام الہی ہماری نگاہوں کے سامنے بہت پڑھا جاتا ہے، تو مقروون کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں اور مقرون ان کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی اب بعض آیات بعض سے مقرون ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ بہرحال اگر قرآن پاک کو علم مانا جائے تو یہ تعریف لفظی ہوگی، کیونکہ الکتاب کے بنسبت قرآن یہ زیادہ واضح ہے، کتاب کی بنسبت قرآن زیادہ معروف ہے، تو الکتاب القرآن یہ تعریف لفظی ہے اور تعریف حقیقی المنزل سے شروع ہوگی۔ مانا ہوگا یعنی کتاب وہ قرآن ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ مصاحف میں جو لکھا ہوا ہے، المکتوب فی المصاحف، مصاحف میں جو لکھا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا کسی شبہے کے منقول ہے، متواتراً منقول ہے۔ یہ تو ہماری گفتگو اس صورت میں تھی جبکہ قرآن کو علم مانا جائے، لیکن اگر قرآن کو مصدر مانا جائے، قرآن اپنے معنی لغوی میں ہو، تو ایسی صورت میں یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا، یعنی یا تو مقروون کے معنی میں یا مقرون کے معنی میں۔ چونکہ قرآن
پڑھا جاتا ہے، اس لیے مقروون کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ قرآن کی بعض آیات بعض سے مقرون ہیں، ملی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو مقرون کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ اگر یہ معنی لغوی میں ہو تو ایسی صورت میں قرآن بدرجہ جنس ہوگا، کیونکہ ایسے تو قرآن مقرون کے معنی میں ہو، بعض آیات بعض سے ملی ہوئی ہیں، تو دیگر کتابیں بھی ان کی بعض آیات بعض سے ملی ہوئی ہیں۔ مقروون کے معنی میں ہو، پڑھی ہوئی جانے والی، تو پڑھی جانے والی کتاب، تو یہ صرف قرآن کی تخصیص نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں پڑھی جانے والی ہیں۔ ہم بخاری شریف بھی بہت پڑھتے ہیں، کتنی کتابیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر قرآن جو ہے یہ بدرجہ جنس ہوگا۔ اب جنس ہوگا تو اب بہت ساری کتب اس میں داخل ہو جائیں گی، تو اب فصل کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو فصل کی ضرورت پیش آئے گی تو اب یہاں پر تعریف میں ہم غور کریں تو باقی جو قیود ہیں وہ سب کے سب فصلیں ہیں۔ اب فصل کا کام ہوتا ہے مادہ کو خارج کرنا۔ اب یہاں پر ہم غور یہ کریں گے کون سی قید نے، کون سی فصل نے کس کو خارج کیا۔ تو اگلے پہلی فصل ہے المنزل۔ منزل اے منزل من اللہ، یہ تو مراد ہے۔ تو اب منزل کی فصل سے غیر منزل کتب خارج ہو گئی، کتب غیر سماویہ خارج ہو گئی۔ اور جب مصنف علیہ رحمت و رضوان نے علی الرسول کہا تو علی الرسول کہہ رہے، اور علی الرسول میں الف لام عہد خارجی کا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ تو علی الرسول کہا تو دوسری آسمانی کتابیں خارج ہو گئیں، کیونکہ دوسری آسمانی کتابیں بھی منزل ہیں لیکن وہ ہمارے نبی پر منزل نہیں ہیں بلکہ دیگر انبیاء پر منزل ہیں۔ تو علی الرسول کی قید سے، فصل سے دیگر آسمانی کتابیں خارج ہو گئیں۔ اور جب المکتوب فی المصاحف کہا تو اس کے المکتوب فی المصاحف کہنے سے وہ تمام آیات خارج ہو گئیں جو منسوخ التلاوت ہیں، وہ سب کے سب خارج ہوئے۔ منسوخ التلاوت، کیونکہ جو منسوخ التلاوت ہے ان کو مصاحف قرۂ سبعہ میں لکھا ہی نہیں گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ روایت الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، یہ آیت کریمہ ہے، اس کا حکم اگرچہ ابھی تک باقی ہے مگر تلاوت منسوخ ہے، اسی لیے اس کو مصاحف میں نہیں لکھا گیا۔ اور المنقول عنہ نقلا متواترا جب کہا مصنف نے تو اس قید کی بنا پر وہ قراتیں نکل گئیں جو متواتر نہیں ہیں، جیسے ابی بن کعب کی قرات وعدۃ من ایام اخر متتابعات، متتابعات کی قید کے ساتھ جو روایت ہے، جو قرات ہے ابی بن کعب کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتراً منقول نہیں ہے۔ ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود کی قرات کہ انہوں نے فرمایا ہے فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، ایمانہما وہ بھی تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ اور بلا شبہۃ نقل متواترن کی تاکید ہوگا اگر متواتر کی دو الگ الگ قسمیں نہ مانی جائیں۔
تو ایسی صورت میں بلا شبہ یہ متواترن کی تاکید ہے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ کتاب وہ پڑھی جانے والی یا بعض آیات بعض سے جس کی ملی ہوئی ہیں، وہ کتاب وہ ہے جو پڑھی جاتی ہے، جو اتاری گئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو لکھی ہوئی ہے مصاحف میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے نقل متواتر کے ساتھ۔ یہاں پر ہم قرآن پاک کی تعریف کے قیود کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آپ حضرات سے امید ہے کہ دھیان سے سن کر اس کو یاد کریں گے۔ اگلی گفتگو انشاءاللہ ہم بعد میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔